شائقین فن خطاطی، جس طرح کہ آپ کو میں اس سے پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں، اور میرے لیکچرز میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ فن خطاطی کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے، اور یہ کہ فن خطاطی جو ہے وہ کن امور پر احاطہ کرتا ہے۔ خطاطی کے بارے میں ڈاکٹر کارلائل، ڈاکٹر لوتھر، ڈاکٹر مارٹن لنس اور تمام جو لوگ ہیں، جیسے انہوں نے اپنی بکس میں لکھا ہے لٹریری ہسٹری آف عربس میں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں نے جو فنون جو دنیا کو بطور گفٹ دیے ہیں ان میں فن خطاطی پہلے نمبر پر ہے۔ آرکیٹیکچر اور فن خطاطی یہ ایسے دو لازم و ملزوم فنون ہیں کہ ان کی بنیادی طور پر جو اہمیت اور حیثیت ہے اس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا۔ آپ دیکھیں کہ مسلم بادشاہوں میں، جیسے کہ دمشق کی جامع مساجد میں بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، ان میں خطاطوں نے خاص طور پر عمارتی خطاطی پہ بھی خاص دلچسپی دی، جیسے کہ خالد بن ابی الحیاج نے مسجد نبوی میں آب زر یعنی سونے کے پانی کے ساتھ سورہ شمس لکھی، اور یہ پہلی صدی ہجری میں ہوا، اور یہ پہلی عمارتی خطاطی تھی۔ بعد ازاں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں اس چیز نے اتنا زور پکڑا ہے کہ آج جتنی بھی مساجد ہیں ان میں فن خطاطی کا اظہار لازم و ملزوم تصور کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کی پاک کے کلام لکھی جاتی، جو خط ثلث میں، خط کوفی میں، اور کہیں کہیں پہ خط نستعلیق میں، خط طغرا کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں آب زر کے ساتھ آمیزش کی جاتی، یعنی سونے کے پانی کے ساتھ ان کو لکھا جاتا ہے، اور بعض ان میں جو اکثر اس کی گراؤنڈ ہے وہ بلو رنگ میں دی جاتی ہے تاکہ اس میں رنگ ابھر کر سامنے آ سکے۔ فن خطاطی کو میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تقویمی اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہاں سے سورج شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ اس میں ایک جیسے قلم کو رکھا جاتا ہے، جیسے میں نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خط نستعلیق میں سورہ رحمان لکھی، وہ 307 فٹ کے ایریے میں، اس میں خاص طور پر ہم نے یہ التزام رکھا کہ جہاں سے شروع ہوئی ہے اسی کے برابر اسی قلم کے ساتھ وہ اس کا جو ہے التزام پذیر ہو، اور خط نستعلیق میں ایک جیسے نون، ایک جیسے واو، ایک جیسے دائرے جو ہے وہ بنانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سین۔ آپ دیکھیں کہ سین میں یہ ایک لائن ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ خط کوفی کی سین، یہ تینوں شوشے آپ دیکھیں کس طرح، اور اس حساب سے آپ اس کو ایک سرکل میں لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ سوات ہے، سین، یہ سین جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ بیوٹی کے لیے اس کی تینوں رخ الگ رکھ دیے گئے ہیں، اور اس کا یوں سلسلہ کیا گیا، یہ الگ سی، یہ خط مائل اور تجاوید میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ ایک سین اس طریقے سے بھی ہے، جیسے یہ یوں، اور تیسرے کو لائٹ سا رکھ کے اس کو اس دائرے میں لاتے ہیں، یہ ایک آرنامنٹل یعنی ایک نقاشی کی کوفے کی جو ہے وہ قسم ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت طریقے سے یہ تحریر کی جاتی رہی ہے۔ اسی طریقے سے کئی سین ایسے ہیں، جیسے تینوں کے رخ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس رخ پہ یوں کر کے، اور اس جگہ پر اس کو ذرا اور زیادہ نمایاں کر کے مختصر کیا جاتا ہے۔ ان میں تجاوید، مائل، الراسخ، القیراموس، اس قسم کی جو کوفے کی یہ طرزیں ہیں، کوفے میں بے شمار طرزیں ہیں جو لکھی جاتی ہیں۔
اب ہم پھر اسی طرف آتے ہیں کہ جب یہ رسم الخط شروع ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9 خط میں جب خط طومار کا وجود سامنے آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ یہاں سے طومار میں یہ ہے کہ اس کی جو سمت ہے وہ ذرا لمبی ہوتی ہے، اور اس میں جو خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں نا، یہ اس سمت سے یہ یوں، یہ ایک بطور خاص یہ سمت ہے، جبکہ نسخ اور سدس میں اس کی سمتیں ذرا کم ترچھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس میں اس کو زیادہ یہ ایک لمبائی کے رخ کے ساتھ یہاں ختم کیا گیا. یہ ہے سی، یہ خط طومار. اس میں یہ دائرہ جو تھا یہ تقریباً 9 خط کا دائرہ کیا جاتا تھا. اور اس طومار میں یہ کہ اس کی الفیں بہت لمبی ہوتی ہیں، الفیں لمبی ہوتی ہیں، اور ساتھ یہ جو کرسی ہے، یہ الفاظ جو ہے یہ کچھ زیادہ طویل نہیں ہوتے، یہ مختصر ہوتے ہیں لیکن پھیلے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خط جلیل وغیرہ آئے یہ، تو خط جلیل نے اس میں ایک عجیب قسم کی گولائی پیدا کی ہے. یہ دیکھیں جلیل، یہ ایک دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ خط جلیل کی گولائی کس طریقے سے. اس میں جو سرکل ہے، یہ زاویہ آپ دیکھیں، یہ زاویہ بالکل الگ ہے، یہ بالکل شارٹ جگہ پہ زاویہ آ رہا. لیکن خط جلیل میں جو ہے یہ زاویہ ذرا زیادہ کھل کے سامنے آ رہا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خط ثلث محقق. محقق جو ہے اس میں یہ آپ دیکھیں کہ سین میں بڑی خوبصورتی دے کر یہ تھوڑا سا اس کو کرتے ہوئے یہ محقق میں محقق، اس کو ہم یوں لاتے ہیں. اور ثلث میں آپ دیکھ لیں کہ اس کو یہ دیکھیں یہاں کرتے ہوئے یہ محقق میں 6 خط تک آپ کر سکتے ہیں، جبکہ محقق میں ثلث میں یہ تقریباً 6 خط ہے. 1 2 3 4 5 6. آگے جو ہمارا آخری ہے وہ ہے ہمارا سین خط نستعلیق میں. ہم دیکھتے ہیں کہ خط نستعلیق میں جو ہم چیز استعمال کر رہے ہیں یہ باریک ایک نقطہ ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا خط ہے. یہ دیکھیں نا ایک چھوٹا، یہ قلم کی نوک سے آپ بنا رہے ہیں. یہاں اس کو لائیں اور اس جگہ باریک کرتے ہوئے اس کو یوں آپ لے کے اس جگہ پہ ختم کریں. یہ دیکھو ایک خوبصورت دائرہ ہونا چاہیے یہ سرکل، اور اس کی بھی یہ دیکھیں 3.5 خط، اور یہ 1 خط ہے اس کی. تو امید ہے کہ آپ نے سین سے بہت کچھ سیکھا ہوگا.